آپ اپنی تمام دنیا کی روحانی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے جہاں بھی جا چکے ہیں اور ناکامی کا آپ کا مقدر بنی ہے، ان سب سے ہٹ کر آج آپ یہ فیصلہ کریں، آج آپ کی قسمت کھل چکی ہے، خوش قسمتی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے کہ اپنے تمام روحانی مسائل، رشتے کی بندش، اولاد کی بندش، سسرال کے مسائل، دشمن کے مسائل، کاروبار اور ملازمت کے مسائل، اور باقی جتنی بھی ناچاقیاں اور تکلیفیں، مصیبتیں روحانی طور سے سوچی جا سکتی ہیں، ان تمام کے حوالے سے آپ کو خود مختار کرنا، پیروں پر کھڑا کرنا، دشمن کو شکست دینا، اور آئندہ آپ کو محفوظ اور مضبوط اتنا بنانا کہ آپ کا دشمن چاہتے ہوئے بھی آپ کے خلاف کچھ نہ کر پائے۔ الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں سکھا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات کے لیے آپ ہم سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہن، پہلے مسئلہ تھا صرف لڑکیوں کا کہ ان کے رشتے آنے میں رکاوٹیں ہوا کرتی تھیں۔ اب جو زمانہ آ گیا ہے، اب مسئلہ سیم لڑکوں کے ساتھ بھی یہ ہے کہ روزگار اچھا ہے، ملازمت اچھی ہے، کاروبار اچھا کرتا ہے، پیسے اچھے کماتا ہے، لیکن جب شادی کی بات ہوتی ہے تو نہیں بنتی ہے، جب شادی کی بات چلاتے ہیں تو ناکامی ہوتی ہے۔ اسی طرح لڑکی کے معاملات ہیں، نوکری اچھی کر رہی ہے اور بہت ہی اچھے پیسے کما رہی ہے، اسکول میں ہو یا بینک میں ہو یا کسی کمپنی میں ہو، لیکن جب بات رشتے کی چلاتے ہیں تو معاملات وہیں پر ٹھس ہو جاتے ہیں، ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں، اور بالآخر آہستہ آہستہ وہ میری بہن بیٹی شادی کو دل دماغ سے نکال دیتی ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ پچھلے اتنے سالوں سے ہم نے کوشش کی، ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت ساری میری بہنوں کے مسائل یہ ہیں کہ ان کو نوکری بھی نہیں ملتی، ان کو نان نفقے کے حوالے سے دال روٹی کے سرکل کو چلانے کے لیے، پہیے کو گھمانے کے لیے جو معمولی سے پیسوں کی ضرورت ہے، اس سے بھی محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ اللہ نے صلاحیت، شکل صورت، سمجھ بوجھ، شعور اتنا عطا فرمایا ہے کہ پورے شہر کو اگر گائیڈ کرے تو وہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ لوگ ان کی دعاؤں میں شریک ہیں۔ لیکن جادو ہونے کی بنیاد پر، جادو کے تسلط کی بنیاد پر مرضی اللہ کی ہے کہ دعا بھی عموماً قبول نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب تک تم روٹی کے لیے دعا کے بعد قدم نہیں اٹھاؤ گے، نہیں ملے گی۔ ڈگری لے کر گھر بیٹھے رہو گے، نوکری نہیں ملے گی۔ دکان بنا کر شٹر گرا کر گھر بیٹھے رہو گے، گاہک نہیں آئے گا۔ اور اولاد کے لیے دعا کرو گے لیکن شادی کے بندھن میں نہیں بندھو گے تو اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ ہر معاملے پر قادر ہے کہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کا ضابطہ یہ ہے کہ دعا کے بعد قدم تمہیں بڑھانا ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے شادی کے ان معاملات کو درست کرنا ہے اور سالوں کی نا امیدیوں اور مایوسیوں کو، برسوں کے ان دکھوں اور غموں کو اور ان زخموں پر مرہم رکھنا ہے، تو اس کے لیے درست سمت میں قدم اٹھانا چاہیے، درست سمت میں کسی معالج سے علاج کروا کے سرخرو ہونا چاہیے۔ لیکن اس سرخرو ہونے میں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ علاج ادھورا اور حصار پورا کام ہے۔ دشمن کو ایک دفعہ بھگا دینا کافی نہیں، بلکہ دشمن کا پیچھا کر کے اس کو شکست دینا اور آئندہ اپنے ارد گرد ایسا حصار، مضبوط دفاع، تحفظ، ڈیفنس قائم کرنا کہ آئندہ وہ ساری کوششیں کریں، الٹے لٹک کے کریں، ایڑیاں رگڑ کے کریں، آپ کے خلاف کچھ نہ کر پائیں۔ اس کے لیے پوری دنیا میں الحمدللہ سوشل میڈیا پر ہم اور ہمارا ادارہ، ہم اور ہماری ٹیم پوری دنیا میں لوگوں کو امپاور کر رہی ہے، طاقتور بنا رہی ہے۔ آئندہ سسرال کے معاملات ہوں یا کاروبار کے، روزگار کے معاملات ہوں یا شوہر کو مٹھی میں لینا ہو، اور ساری زندگی کی وہ روحانی پلاننگ جس کا آپ نے سوچا نہیں یا جس کا کسی نے کبھی حل دیا نہیں، الحمدللہ وہ ہر فرد کو ہم دے رہے ہیں، قابل بنا رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک ترتیب ہے، اس کے لیے آپ کو رابطہ کرنا چاہیے۔ لیکن اب جو اس وقت بتانا مقصود ہے وہ ہے وظیفہ۔ آپ بندش کے خاتمے کے لیے، اچھے رشتے کی تلاش کے لیے، مناسب رشتے کے حصول کے لیے، لڑکا ہو یا لڑکی، سورہ طٰہٰ دن میں ایک دفعہ پڑھیں۔ یہ بھی پڑھیں، اس کی والدہ بھی پڑھیں۔ یہ عذر نہیں ہے کہ یہ نوکری پہ ہوتی ہے، یہ عذر نہیں ہے کہ یہ پڑھ نہیں سکتی ہے، یہ عذر نہیں ہے کہ یہ تھکی ہوئی ہوتی ہے۔
میری بہن اور میرے بھائی، بات اتنی سادی سی ہے کہ جس کی ضرورت ہے اس کو بھی شریک ہونا چاہیے، جو پیاسا ہے اس کو بھی پانی پینا چاہیے۔ ساتھ کے لوگ سپورٹیو ہو سکتے ہیں، معاون ہو سکتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم سے قدم ملا کر چل سکتے ہیں، لیکن کھانا آپ کو خود توڑ کر ہوگا، کھانا آپ کو خود کاٹ کر ہوگا۔ لہٰذا یہ خود کر لیں گے تو کوئی اور اثر ہوگا، اگر کوئی دوسرا کرے گا تو ظاہر ہے وہ اثر نہیں ہوگا، اور اگر دونوں کریں گے پھر سونے پر سہاگا ہوگا۔ ایک کام سورہ طٰہٰ پاکی کے ایام میں 21 دن پڑھے ہیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ دعا کریں، یا اللہ یہ مشکل، یہ پریشانی تیرے امر حکم سے آئی ہے، تیرے کرم سے جائے گی، یا اللہ ہمیں اس مشکل میں سرخرو فرما، پریشانی سے نجات عطا فرما، اور ہمارے جو دشمن اس پر ہماری اس حالت پر خوش ہیں، یا اللہ ہمیں ان کی خوشی سے اور اپنے دکھ غم سے محفوظ فرما۔ تو یہ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر رشتہ آئے گا، طے ہوگا۔ اب آپ کا کام اور آپ کے لیے طریقہ یہ ہے، اور آپ کے لیے لاہ عمر اور ہدایت یہ ہے کہ فوری طور سے نکاح کریں اور رخصتی کریں، اس کو منگنیوں میں ڈالنا، اس کو مائیوں میں ڈالنا، اس کو وہ آئے گا، لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، فائنل کریں گے، اس میں ڈالنا، یہ ناکامی کی پہلی سیڑھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی بتائی ہے، یہ سادگی انشاءاللہ ہماری نجات کا دنیا آخرت میں ذریعہ اور سبب ہے، لہذا سادگی سے اپنی بیٹی کو اگلے گھر میں عزت کے ساتھ روانہ کر دیں، انشاءاللہ عافیت رہے گی۔ اور اگر یہ نہ کر سکے، آج کل پرسوں کیا اور اس کا دھوم دھڑکا پورے شہر میں کیا، اور اس کا جو ہے ڈنڈورا پورے شہر میں پیٹا، تو خطرہ یہ ہے کہ نظر بد سے دوچار ہو کر دوبارہ سے ناکام ہوگی، اور دوبارہ سے وہ حملہ آور ہو کے جادو کروا دیں گے۔ لہٰذا جتنا سادہ، جتنا آسان، جتنا عافیت کے ساتھ، جتنا جلد آپ یہ کام کر لیں گے، انشاءاللہ خیر و خوبی سے انجام کو آپ کی بیٹی کا رشتہ پہنچے گا، اور آپ کے دل دماغ پر جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہوگا انشاءاللہ۔ بس کام کیا کریں کہ ایک جوڑا اس شادی کے بعد اچھا سا، گھٹیا سا نہیں، آیا گیا کا نہیں، گنتی کا نہیں، جیسے بلکہ اپنی بیٹی کا جو جوڑا برہن کا آپ لیں گے، ایک لے کے اگر لڑکے کا کرنا ہے تو اسی طرح کا ایک مردانہ لے کر کسی غریب مستحق کو، مسکین کو دیں، خصوصاً اپنے محلے کے قاری صاحب کو اس کی سلائی سمیت دیں۔ اور اگر لڑکی کا رشتہ ہے اور اس کی بندش ہے تو اچھے سے برینڈ کا ایک جوڑا کسی غریب مستحق کو، کسی کام والی کو، کسی گھر میں مستحق کو لے کر دیں، اور ساتھ سلائی بھی دیں انشاءاللہ۔ یہ نیت کر لیں، ضرور ہوگا رشتہ، اور ہو کر رہے گا، اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔